زندگی کو دیکھا جائے، آپ کی زندگی آزمائش سے بھری پڑی ہے۔ اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے کہ فَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ نے بار بار آزمایا ہے، بچپن کے اندر آزمایا ہے، پھر چاچا بتوں کا پجاری تھا پھر آزمایا ہے، قوم بتوں کی پجاری تھی پھر آزمایا ہے، بتوں کو پاش کیا وہاں پہ آزمایا ہے، آپ کو نمرود کے دربار میں لایا گیا وہاں پہ آزمایا ہے، نمرود کی آگ کے اندر ڈالا گیا وہاں پہ آزمایا ہے، وہاں پہ آزمانے کے بعد جب اولاد نہیں دی جوانی کے اندر پھر بھی آزمایا ہے، بڑھاپے میں اولاد کی نعمت عطا فرما کے پھر آزمایا ہے، اولاد چلنے کے قابل ہوئی حکم دیا جاؤ وادی غیر ذی زر کے اندر چھوڑ کے آؤ، وہاں جا کے جب وہ اولاد جوان ہوئی پھر حکم دیا اس کو میری راہ کے اندر ذبح کر دو۔ یعنی جہاں جہاں اللہ نے ابراہیم کو آزمایا ہے، ابراہیم ہر میدان کے اندر پورا اترا ہے، ہر میدان کے اندر کامیاب ہویا ہے۔ اللہ نے یہ قرآن میں ارشاد فرمایا بِکَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، میں جب ابراہیم کو آزماتا تھا ابراہیم میری آزمائش پہ پورا اتر آتا تھا۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پوری آزمائش کے ساتھ بھری ہوئی ہے، اللہ نے ہر وقت آزمایا۔ یہ آزمائش صرف ان کے لیے نہیں تھی بلکہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کے اوپر آزمائش ضرور ہوتی ہے، کبھی جان کے ساتھ آزمائش ہوتی ہے، کبھی بندہ موٹا تازہ ہوتا ہے تو کبھی بندہ وہاں پہ سو کے رہ جاتا ہے، بندے کو صحت کے ساتھ اللہ آزماتا ہے، کبھی مال زیادہ دے دیتا ہے آزماتا ہے، کبھی مال کم ہو جاتا ہے پھر آزماتا ہے، کبھی اولاد دے کے آزماتا ہے، اولاد کو واپس لے کے آزماتا ہے، یعنی اللہ اپنے بندوں کو ضرور آزماتا ہے۔ صحابی رسول نے رب کے محبوب کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا یہ تو فرمائیے اللہ سب سے زیادہ کن کو آزماتا ہے؟ فرمایا اللہ سب سے زیادہ انبیاء کو آزماتا ہے۔ عرض کی پھر اس کے بعد فرمایا انبیاء کے بعد جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جو مقبول بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں، اللہ ان کو بھی آزماتا ہے۔ صحابہ کرام نے کلمہ پڑھا، اللہ نے احد کے میدان میں آزمایا تھا، اللہ نے حنین کے میدان میں آزمایا تھا، یعنی وہاں پہ آزمائش بھی لی تھی تاکہ ہر بندہ یہ دعویٰ نہ کر دے میں بھی مسلمان ہوں میں بھی مسلمان ہوں، کیونکہ چوری کھانے والے جو مجنو ہوتے ہیں زیادہ ہوتے ہیں، جب گوشت کا ٹکڑا دینا ہو تو صرف جو اصلی مجنو ہے وہی رہ جاتا ہے۔ احد کے میدان سے پہلے یا احد کے غزوے سے پہلے سارے منافق جو 300 کی تعداد جن کی تھی تقریباً سارے دور ہو گئے تھے، یعنی یہ سارا سلسلہ ہوتا ہے۔ اسلام کے اندر آزمائش بھی ہوتی ہے لیکن جتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے اگر اس کے اوپر صبر کیا جائے اللہ اجر بھی اتنا بڑا عطا فرماتا ہے، اس کے اوپر شکر کیا جائے اللہ وہاں پہ اجر بھی اتنا عطا فرماتا ہے۔ رب قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، فرمایا سنو ایمان والو اگر تم ایمان لائے ہو پہلے فرمایا تم مدد حاصل کرو، نماز کے ساتھ کرو، صبر کے ساتھ کرو، اور ساتھ فرمایا ہم نے تم کو ضرور آزمانا ہے۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی دشمن کا خوف ہوگا، وَالْجُوعِ، کبھی بھوک کا خطرہ ہوگا، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کبھی مال کے اندر کمی ہوگی، وَالْأَنفُسِ، کبھی اللہ اولاد دے کے واپس لے لے گا، کبھی اللہ کسی کو اولاد نہیں دے گا، اللہ آزمائے گا، لیکن جو بندہ اللہ کی آزمائش پہ پورا اترے گا، صبر و شکر کرے گا، اللہ اسے ویسا ہی اجر عطا فرمائے گا۔ اگر اللہ نے کسی کو مال نہیں دیا تو وہ بھی شکر ادا کرے، اور جس کو دیا ہے وہ بھی شکر ادا کرے، جس کو نہیں دیا وہ اس لیے شکر ادا کرے یا اللہ تو نے مجھے فتنے سے بچا رکھا ہے، فتنے سے محفوظ رکھا ہے، کیونکہ ہمارے سامنے کئی مالدار گمراہ ہو جاتے ہیں، کئی مالدار مسجد کا رخ نہیں کرتے، کئی مالدار اسلام سے پھر جاتے ہیں، اور جس کو مال دے رکھا ہے وہ بھی اللہ کا شکر ادا کرے یا اللہ مجھے تو نے اپنے فضل سے نوازا ہے، اور اللہ سے اس بات کی دعا کرتا ہے مجھے مال دیا ہے یہ میرا مال کسی اچھے کام کے لیے خرچ ہو، تیرے دین کے لیے خرچ ہو، تیرے گھر کے لیے خرچ ہو، تیرے دین کے اندر جو پڑھنے والے طلباء ہیں، تیرے دین کو پھیلانے والے ہیں، یہ ان کے اوپر خرچ ہو۔ یعنی جب اللہ نے کسی کو حسن دیا ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، اگر کسی کا رنگ کالا ہے تو اس بات پہ شکر ادا کرے یا اللہ تو نے مجھے فتنے سے بچا رکھا ہے، کیونکہ کئی حسن والے ایسے ہوتے ہیں جو ان کو ظاہری حسن کی بنا پر ان کا دل پراگندہ ہوتا ہے، وہ دل کے حسین نہیں ہوتے۔ یعنی ہمارے اوپر لازم ہے اگر ہمارے اوپر کوئی آزمائش آئے تو اس کے اوپر صبر کریں، اور یاد رکھو ہر آزمائش جب ہوتی ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ شاہ رکن عالم ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ جا رہے تھے، آپ کو کسی نے تھپڑ مار دیا،
آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ کہنے لگا کہ یہ تقدیر کے اندر لکھا ہوا تھا اس لیے تجھے پڑھا ہے۔ آپ نے فرمایا میں اس لیے تجھے دیکھ رہا ہوں، تقدیر کے اندر جو لکھا تھا میں دیکھ رہا ہوں اس تھپڑ کو مارنے کے لیے اللہ نے کس بدبخت کو چنا ہے۔ وہ کون بدبخت ہے جو اللہ کے ولی کے اوپر ہاتھ اٹھا رہا ہے؟ تو اس آزمائش کو، اس تقدیر کو پورا کرنے کے لیے ہے، یعنی ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم یہاں پہ رک کے آزمائش ہوتی ہے لیکن آزمائش کے اوپر صبر کریں، اور کہیں ایسا نہ بن جائے کہ ہماری طرف سے وہ آزمائش پوری ہو رہی ہو۔ جہاں ایسا کوئی معاملہ ہو بندے کو خاموش ہو جانا چاہیے، بندے کو ایسے کام سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے اور اس کے اوپر صبر و شکر کرنا چاہیے، تاکہ ہم جب صبر اور شکر کریں گے اللہ ہمیں ویسی اس کا اجر عطا فرمائے گا، اللہ ہمیں اسے ویسی اس کی جزا عطا فرمائے گا۔